are studying and learning some facts about the establishment of Pakistan, that how Pakistan was established and how we got independence. In this connection, we must learn the Indian Independence Act 1947. Under this act, India and Pakistan were granted independence. پاکستان کو یا فار دس میٹر ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت. مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت دی ہے اور انہوں نے قانون بنوایا اور اسی قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر چلے گئے. اب جو آزادی لندن میں پارلیمنٹ نے ہمیں بنا کر دی، برطانوی بادشاہ کی رضامندی سے وہ آزادی ہمیں ملی، تو یہ آزادی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو عموماً انگریز لوگ ٹرانسفر آف پاور کہتے ہیں. جس کو ہم انڈیپینڈنس کہتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانسفر آف پاور. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں جو گورے نے لکھی ہو، بیشتر کتابیں جو ہیں آئی ووڈ سے میں نے جو جتنی بھی دیکھی ہیں ٹائٹلز ایٹ لیسٹ شاید 90% میں جو لفظ یا جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں وہ ہیں ٹرانسفر آف پاور، یعنی کہ اقتدار کی منتقلی. جس کو ہم آزادی کہتے ہیں وہ اس کو اقتدار کی منتقلی کہتے ہیں. منتقلی اور ٹرانسفر آف پاور اینڈ انڈیپینڈنس میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو آزادی جب مل رہی ہے تو 3 جون پلان پہ یہ سارے ایگری ہوئے اور اسی 3 جون پلان کو آگے جا کے وہ 3 جون 1947 کو پیش ہوا لوگوں کے سامنے. آل انڈیا ریڈیو پر تقاریر ہوئی اپنے سیاسی لیڈران کی جانب سے، اس کو اپروو کیا گیا اور یہ پلان جو ہے یہ واپس برطانیہ چلا گیا اور وہاں غور و خوض کے بعد اور اس کی ترتیب بنا کے اس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت 18 جولائی کو منظور کیا گیا پارلیمنٹ سے. اب 3 جون سے 18 جولائی تک یہ پلان ہے، پلان منصوبہ ہے، اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے. اس کی پوائنٹس وہ اتنی سخت نہیں ہے، لیکن جب 18 جولائی کو it became an act of the parliament, it means it became law of the parliament. اب یہ law of the land ہے. یہ اس law پہ سارے جو ہندوستان کے جتنا بھی اسٹرکچر ہے، یہاں برطانوی لوگ ہیں یا انڈین ہیں، وہ سب اس پر عمل درآمد کریں گے. اور دوسری طرف برطانیہ خود اس کے حکمران جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں. اور اس کی کیا اہمیت ہے اور آگے پیچھے جو باتیں سامنے آئیں گی تو اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 قانون آزادی ہند 1947 یہ اس کا نام ہے. اس ایکٹ ہی نے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہے. اس کی جو آخری آرٹیکل ہے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور اس کو اسی نام سے پکاریں گے. اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو پھر نام میں فرق آئے گا. تو اس کا قانونی نام انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے. اس میں 20 آرٹیکلز ہیں اور اس کے ایک آرٹیکل کو یہ ایکٹ بذات خود اپنے آرٹیکلز کو سیکشن کہتا ہے. تو پڑھتے ہوئے بعض دفعہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے. سیکشن سے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ شاید 4-5 یہ آرٹیکلز انٹروڈکشن کے ہوں اور 4-5 مثال کے طور سے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوں تو یہ مختلف سیکشنز ہیں. نہیں، بلکہ سیکشن جو ہیں یہ اس کے اپنے آرٹیکلز ہیں. پھر اس سیکشنز کے سب سیکشنز ہیں 1 2 3 میں بھی ہیں اور پھر اس 1 2 3 کے بعض دفعہ ABC میں بھی سب سیکشنز ہیں. تو یہاں سیکشن سے مراد آرٹیکل ہے. تو اس کے جو ابتدا میں جو ہم ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، لکھا تو نہیں ہے اس پہ، لیکن اس میں باقاعدہ آرٹیکل 1 سے پہلے جو وضاحت ہے کہ what this act is، تو اس میں یہ کہا گیا ہے یہ this act is to set up in India 2 independent dominions. یہ ایکٹ کیا کرے گا؟ یہ 2 independent dominions set up کرے گا in India. One would be Pakistan and the other would be India. ڈومینین کیا ہے؟ ڈومینین پچھلی صدی کا انگریز دور میں ایک حکومتوں کا ایک سلسلہ تھا جس میں تھوڑی بہت آزادی حاصل ہوتی اس ملک کو. بیرونی طور سے وہ انگریزوں کا گرفت میں رہتا، لیکن اندرونی طور سے اس کو اپنے معاملات تھوڑے بہت حل کرنے کی آزادی حاصل تھی. اس کو ڈومینین کہا کرتے تھے. تو جب پاکستان اور انڈیا کو آزادی ملنے کی بات رہی تو پاکستان اینڈ انڈیا were not called states.
they were called dominion. مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ انگریز کے چھتری کے نیچے ہیں because they are not states, because states are sovereign. ریاست تو خود مختار ہوگی. ابھی ان کو پوری خود مختاری نہیں ملی ہے. آزادی مل رہی ہے, پوری خود مختاری نہیں مل رہی ہے. لیکن پھر ڈومینین میں بھی ان کا سٹیٹس تھوڑا ہائی ہے. دیٹ از وائی دے آر کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈومینینز. عام ڈومینین نہیں ہے. عام ڈومینین میں کیا تھا کہ عام ڈومینین میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین چلتے تھے. لیکن یہ جو انڈیا اور پاکستان ہے کہ اپنے انگریز کے آئین یہاں no more they would be applicable in India after the day of independence کے لئے ایکٹ میں تو انڈیپینڈنس کا نہیں کہا گیا. بہرحال تو آزادی کے بعد انگریز کا قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریملی ہائی لیول آف ڈومینین سٹیٹس تھا جو مختلف سٹیٹس انہوں نے دے رکھے تھے. تو یہ ایک ہائی لیول ڈومینین سٹیٹس تھا. پھر اس میں ایک اور بھی مقصد ہے اس ایکٹ کا, وہ یہ ہے کہ یہ انڈین جو قانون تھا انگریزوں کا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بولتے ہیں, یہ ایکٹ کہتا ہے یہ والا کہ ہم اس میں تھوڑی بہت ترمیم کریں گے, ضروری ترامیم. تو مطلب کیا ہے, آزادی تو دے رہے ہیں ان دو ممالک کو کہ اپنے لیے قانون بنائیں, لیکن جب تک قانون نہ بنائیں تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے ہندوستان کے لیے, وہ دونوں ڈومینینز میں لاگو رہے گا. اس کے دو مقاصد ہیں, ایک ٹو سیٹ اپ in India two dominions and the other is to amend Government of India Act 1935. اب اس کے جو آرٹیکلز ہیں جس کو سیکشنز بولتے ہیں, تو اس آرٹیکلز کو تھوڑا بہت اگر ہم سرسری طور سے نظر دوڑائیں تو اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے نمبر 1, two dominions on 15th August 47. کہتے ہیں کہ دو ڈومینینز بنائیں گے. کب بنائیں گے؟ 15 اگست 1947. دونوں کو آزادی ملے گی 15 اگست 1947 کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا, 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. انڈیا بھی اسی, کیونکہ دونوں ایک قانون کے تحت آزاد ہوئے ہیں تو لہٰذا دونوں جو ہیں ایک ہی دن کو آزاد ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں. دس از کریکٹ. جشن تو انسان کسی بھی دن کو منا سکتا ہے. مثال کے طور سے سپوز یہ اسٹوڈنٹ کو عید کی چھٹیاں ملنے والی ہیں, عید یہ اپنے گھروں دیہاتوں میں گزاریں گے. عید کے بعد آتے ہیں کالج میں 5-6 دن, یونیورسٹی میں 8 دن بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عید ملن پارٹی مناتے ہیں. عید تو 5 دن پہلے گزری ہے, 8 دن, لیکن پارٹی یہ آج منا رہے ہیں. گڈ, ٹھیک ہے. جشن 15 کو منائیں, 14 کو منائیں, 13 کو منائیں, 18 کو منائیں, آپ کی اپنی سوٹیبلٹی ہے جو آپ کو سوٹیبل لگے. لیکن ٹیکسٹ بکس میں یہ مت لکھیں کہ پاکستان کو 14 اگست کو آزادی ملی. ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھیں کہ ہم آزادی کا جشن 14 اگست کو منا رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ اب کیوں پاکستان 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتا ہے اس کے بدلے میں. تو اگلے سال جب پہلی سالگرہ تھی پاکستان کی, اینڈ جناح واز الائیو, جناح اصول پسند آدمی تھے, تو اس نے 15 اگست 1948 کو آزادی کا جشن منایا اور اس نے ریڈیو کے لیے کوئی پیغام بھی ریکارڈ کرایا. اس زمانے میں جو یادگاری ٹکٹ جاری ہوئے اس پر بھی 15 اگست کو ایز اے انڈیپینڈنس ڈے لکھا گیا ہے. بس پھر کچھ اور قسم کے حالات پیدا ہوئے اور لیاقت علی خان اینڈ ہز کیبنٹ ڈیسائیڈڈ دیٹ in 1949 that we will celebrate Independence Day on 14th August instead of 15th. وہ دن اور آج کا دن کہ ہم نے 14 اگست کو چن لیا ہے. چلیں 14 اگست کو تو چن لیا ہے, لیکن اب بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو, بڑوں کو کیوں پڑھاتے ہیں کہ 14 اگست. اپنے پروفیسر صاحبان یہ بھی کہتے ہیں 14 اگست بہت بری بات ہے. دو بری باتیں اس میں, یا تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کب بنا ہے اور کسی گائیڈ مائڈ میں پڑھا ہے 14 اگست کو اور آگے یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں 14 اگست. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو یہ معلوم نہ ہو. اور دوسری برائی یہ ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو
کہ پاکستان 15 اگست کو بنا ہے، لیکن یہ بچوں کو بتاتے 14 اگست کا ہیں، تو یہ تو اس سے بھی ایک بری بات ہے۔ کیوں؟ ایز اے ٹیچر ہسٹری تو سائنس ہے، سائنس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نیچر کے اپنے اصول ہیں جس پر انسان کی مرضی نہیں چل سکتی، تو اسی طرح ہسٹری بھی ایک سائنس ہے، اس کو لکھتے ہوئے میری مرضی یا میری خواہش اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں اسی کو ایز اے ہسٹورین اٹھاؤں گا اور اسی کو پیش کروں گا، لیکن تاریخ کو 14 کو 15 لکھنا اور 15 کو دس از ناٹ گڈ۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا اور پاکستان بن گیا اور ادروائز یہ میری اپنی وہ ہو سکتی ہے باتیں ایڈیشن، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو 15 کو 14 بنا ڈالیں۔ جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے 14 اگست کیوں ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ رات کے 12 بجے اور یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ آج کل تو چوتھی جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈیٹ جو ہے کب چینج ہوتی ہے۔ یہ پھر ہے کہ اس طرح کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے آگے جا کے ہندوستان کا وائسرائے بھی بننا تھا، تو اس نے جناح سے اپنی آخری جو ایکٹیویٹی ہے آفیشیل وہ کراچی میں ادا کی، اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنے سے پاکستان بھی آزاد ہو گیا تھا۔ نو ان سینس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو 3 جون کو آزاد ہوا ہے جب ساروں نے ان پرنسپل ایگری کیا۔ ان سینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو 18 جولائی کو آزاد ہوا جب برطانوی پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ بس اب تو کوئی روکنے والی بات نہیں ہے، صرف تاریخ آنے کا وہ ہے۔ اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ملتی ہیں، مثال کے طور سے عید کی چھٹیاں مل رہی ہیں اور 8 تاریخ کو سپوز مل رہی ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں دور ہے تو وہ 5 یا 6 تاریخ کو یونیورسٹی اور کالجز سے چلے جاتے ہیں۔ وہ گاؤں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو عید کی چھٹیاں مل گئی ہیں، پیرنٹس بھی یقین کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو اس نے سیلف ڈکلیئرڈ چھٹیاں کر لی ہیں۔ نوٹس میں یا جو حکومت نے یا جو کالج نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کو تو سپوز میں مثال اس میں تو 8 تاریخ ہے، لیکن اس نے از خود سے اپنے آپ کو 5 یا 6 کو چھٹی دے دی۔ تو حکومت نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں 15 ہے۔ آپ بھلے کہیں ہمیں 14 اگست کو آزادی ملی ہے، آپ بھلے کہیں 13 کو ملی ہے، 14 کو 12 کو ملی ہے، 11 کو ملی ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آفیشلی ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ 15 اگست کو ملی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، 14 15 آج کے زمانے میں اس کا کیا اثر ہے؟ چلو 15 کو ملی ہے، سارے لوگ ایگری بھی ہو گئے، لیکن یہ بہت بڑی بات بھی ہے جب ہماری ابتدا جھوٹ سے ہو جاتی ہے، اور جھوٹ بھی ایسی جھوٹ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا جھوٹ بولے کہ نہیں بولنا چاہیے وہ بھی، لیکن اگر کوئی ایسا جھوٹ بولے کہ اس کو کچھ فائدہ ملے تو ہم کہیں کہ بھائی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولا، اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں دل کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم ہندوستان سے 1 دن پہلے آزاد ہوئے ہیں، یہ تسلی والی باتیں نہیں ہے۔ آپ ہندوستان سے 100 سال پہلے آزاد ہوں، 10 دن پہلے آزاد ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کی کیا شرح ہے، آپ کی اکانومی کی کیا شرح ہے، آپ کی صحت کی کیا صورتحال ہے۔ اگر وہ ہندوستان سے آگے ہے تو پھر 14 اور 15 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا میں اکانومی اور اس انڈیکیٹرز میں ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ اب بنگلہ دیش تو 71 میں آزاد ہوا ہے، بہت بعد میں ہوا ہے، تو فخر کی باتیں کچھ اور ہیں۔ یہاں 14 اور 15 کو فخر کی بات بنایا گیا ہے۔ یہ ایکٹ اس کو اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، دس از دا اپوائنٹڈ ڈے۔ یہ اس 15 اگست کو یہ اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے نہیں لکھتا۔ کہتا ہے کہ 15 اگست کو ڈومینینز آزاد ہوں گے، اینڈ ہنس آفٹر دس ڈیٹ وڈ بی کالڈ ایز اپوائنٹڈ ڈے ان دا ایکٹ۔ ایکٹ میں اس کو اپوائنٹڈ ڈے کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کی سیکشن 2 یعنی کہ آرٹیکل 2 میں ٹیریٹریز آف پاکستان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سپوز دس از برٹش انڈیا، اور آرٹیکل 2 کہتا ہے، آرٹیکل 2 3 4 یہ پاکستان کے ریجنز ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان میں شامل ہیں۔ تو آرٹیکل 2 کے تحت پاکستان کے جو بڑا خطہ اس میں ہے وہ ایسٹ بنگال ہے۔ بنگال واز اے بگ ریجن، واز اے بگ پروونس، اور انگریزوں کے زمانے میں یہ صوبہ تھا۔ ہم جانتے ہیں 1905 میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن پھر یکجا کیا گیا، اور 1947 میں اس کو پھر تقسیم کیا گیا۔ یہ لارڈ کرزن نے ڈیوائڈ کیا تھا 1905،
اور یہ اس کا ویژن ہے کہ جو ڈویژن ملتی جلتی اس نے کی تھی 1905 میں، وہ ڈویژن 1947 میں دوبارہ ہو کے رہ گئی، اور وہ ڈویژن 71 میں ایک دفعہ پھر پکی ہو کر رہ گئی۔ بہرحال بنگال واز اے بگ پروونس، اور اس نے کہہ دیا کہ اس کا جو ایسٹرن پورشن ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ دا پروونس آف بنگال شیل سیز ٹو ایگزسٹ، جو موجودہ بنگال کا پروونس ہے اس کا جسم ختم ہو۔ انگریز اتنے وہ نہیں تھے کہ ہر خطے کے لیے الگ الگ نام ڈھونڈتے پھریں، بس وہ ایسٹ اور ویسٹ پہ اپنا کام چلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1901 میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا صوبہ بنانا چاہا تو انہوں نے اس کو NWFP کا نام دیا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، because this was the province situated towards the north west and frontier۔ ہندوستان بڑا ملک ہے لیکن اس کا فرنٹیئر یہ سمندر کے ہے، اور کچھ یہاں برما وغیرہ جو بھی انگریز کا خطہ ہے، اور یہاں یہ واحد سرحد ہے جو افغانستان اور ایران سے ملی ہوئی ہے۔ باقی اس کی سرحد یا پہاڑ ہے نارتھ میں، نارڈرن ماؤنٹینس ہیں، یا سی ہے، اوشن ہے ایٹ دا ساؤتھ۔ تو یہ فرنٹیئر تھا ان کا۔ تو جب انہوں نے صوبہ بنایا تو انہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس نام رکھا۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ اس میں کون لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں کچھ اور مقصد سے آئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہاں کچھ نارتھ ویسٹ پروونسز بھی ایک وقت میں بنائے تھے، تو وہ جب کام کرتے بس آسانی سے اس کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو بنگال تقسیم ہوا۔ اب وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ اس کو بنگال ڈھاکہ چٹاگانگ کہیں اور اس کو بنگال کلکتہ کہیں، نہیں، بس انہوں نے ایک کو ایسٹ کہہ دیا اور دوسرے کو ویسٹ کہہ دیا۔ اور یہ دو اوریجنل صوبہ شیل سیز ٹو ایگزسٹ، اس کی وجود ختم، اور نئے دو صوبے بن جائیں گے۔ اور ایکٹ کہتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ یہ صوبہ پاکستان کا حصہ بن جائے۔ ایکٹ نے پہلے سے کہہ دیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ ہوگا۔ ابھی ایکٹ 18 جولائی کو پاس ہوا ہے، اس پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ 3 جون کے بعد مطلب ہے کہ عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، تو ایکٹ نے کہہ دیا کہ دس وڈ بی پاکستان، اور ویسٹ کے جو علاقے ہیں دس وڈ بی انڈیا۔ اب اگر یہ تقسیم ہونے والا ہے یہ صوبہ، تو پارٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنائیں گے، اور جس کا ہیڈ ریڈ کلف۔ اب ریڈ کلف ایک ایسا انگریز ہے جو کبھی ہندوستان آیا نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی ڈیوٹی نہیں کی ہے یہاں پہ، اور اس کو بلایا گیا۔ مسلم لیگ یا کانگریس نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ شاید ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ریڈ کلف چونکہ ہندوستان میں رہا نہیں ہے، لہٰذا اس سے کسی ایک فریق کے ساتھ دوستی اور دوسرے فریق کے ساتھ ناراضگی کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹریک ریکارڈ، ہی از ناٹ فیملیئر ٹو اینی باڈی ٹو ایون ٹو دس انوائرمنٹ، تو وہ جو فیصلہ کرے گا بس وہ درست ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کے فیصلوں نے بعد میں پیچیدہ مسائل کو جنم دیا۔ ویسٹ بنگال انڈیا کا حصہ بنا۔ لائک وائز یہاں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے پنجاب، پرانا خطہ ہے، تو پنجاب کو بھی انگریزوں نے کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہوگا، اور اس کا جو ویسٹرن پورشن ہے this would be Pakistan and east would be India. The province of Punjab shall cease to exist and 2 new provinces would emerge. One would be east and the other would be west. ٹیکنیکل چیز اس میں کیا ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بنگال کے کیس میں ایسٹرن بنگال became پاکستان، اور پنجاب کے کیس میں ویسٹرن بنگال became پاکستان۔ تو اگر یہ آپ کو یاد ہو کہ ایسٹرن بنگال اور ویسٹ پنجاب، تو اگلے آرٹیکل نے جو سیکشن اس کو کہتے ہیں نمبر 4، اس نے یہ کیا کہ اپنے ویسٹ پنجاب کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس ایکٹ کے آخر میں 3 شیڈولز بھی رکھے گئے ہیں، 3 وضاحتی بیانات بھی رکھے گئے ہیں۔ تو 1 شیڈول کیا ہے؟ وہ ایسٹ بنگال کے وہ خطے ایکسپلین کر رہا ہے جو پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ٹیمپورلی یہ بتا رہے ہیں کہ دس ریجنز would be included in eastern Bengal and finally that would be the part of Pakistan۔ اور شیڈول 2 جو ہے اس میں مغربی پنجاب کے وہ خطے ایکسپلین کیے گئے ہیں جو پاکستان کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک تیسرا شیڈول بھی ہے جس میں آرمی کے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ 2 شیڈولز اس وقت پہ اہمیت رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک پیراگراف ہے، علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب جب پاکستان بن گیا تو یہ پنجاب مغربی پنجاب کہلاتا تھا، یہ مشرقی بنگال کہلاتا تھا، لیکن 1950s میں اس مشرقی بنگال کا نام چینج کر کے مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ بنگالی تو پہلے دن سے ناراض تھے، اس نام کی تبدیلی نے ان کی ناراضگی کو اور بھی ہوا دی۔ اسی طرح پنجاب مغربی پنجاب تھا، اور 73 کے کانسٹیٹیوشن نے اس کو
کو پنجاب بنا. جب آپ لکھتے ہیں پنجاب خاص کر کسی انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ جس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ وضاحت کرنی ہے کہ وچ پنجاب، پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب. یہاں بنگال میں ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ یہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے سلہٹ. یہ اصل میں آسام کا ڈسٹرکٹ ہے. یہ آسام کا ایک ڈسٹرکٹ ہے. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس سلہٹ واز دا ڈسٹرکٹ آف آسام. لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو انگریز کہتے ہیں کہ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوگا، آگے آرٹیکلز میں ہے، اور اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں تو سلہٹ وڈ بیکم دا پارٹ آف ایسٹ بنگال ایز ویل. یہ سلہٹ کسی زمانے میں بنگال ہی کا خطہ تھا لیکن انگریزوں نے بہت عرصہ پہلے اس کو آسام کا حصہ بنا دیا تھا. جب آزادی کی باتیں ہونے لگی تو سلہٹ والے چونکہ روایتی طور سے بنگال کا حصہ رہ چکے تھے تو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کا فیصلہ بنگال کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ ان کا فیصلہ آسام کے ساتھ کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ سلہٹ میں ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا. بنگال اور پنجاب میں فیصلہ کون کریں گے؟ یہاں فیصلہ پروونشل اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے. پہلے وہ اجلاس منعقد کریں گے یونائٹڈ پروونس کا. they would decide the partition of the province. سپوز ڈیسائیڈ ہوا کہ چاہتے ہیں تو ویسٹ پنجاب کے علیحدہ اجلاس بلائیں گے اور ایسٹ کے علیحدہ بلائیں گے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ان کے صوبائی اراکین کے پاس. اور یہ وہی صوبائی اراکین ہے جو 1945 کے آخری دنوں میں جو انتخابات ہوئے تھے یہاں ہندوستان میں تو اس میں جو اراکین منتخب ہو چکے تھے تو یہ اس سے مراد وہ اراکین. بنگال کی تقسیم بھی یہی اراکین کریں گے. آگے جا کے سندھ کی بات ہے. سندھ بھی پروونشل اسمبلی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور obviously یہ ایکٹ بھی یہ امیجن کرتا ہے کہ سندھ would be the part of پاکستان. بلوچستان was a big province. province تو in a sense ہم کہہ بھی نہیں سکتے because its head was chief commissioner not a governor. انگریزوں کے زمانے میں صوبوں کی کئی درجات ہوتے تھے. چیف کمشنر صوبہ بھی تھا، لیفٹیننٹ گورنر کا صوبہ بھی تھا، فل گورنر کا صوبہ بھی تھا. اسی طرح جب 1901 میں NWFP کو بنایا گیا تو یہ بھی NWFP جو اس وقت کہلاتا تھا خیبر پختونخوا، یہ بھی چیف کمشنر پروونس تھا. پھر 1932 میں اس کو پہلا گورنر ملا ہے لیکن بلوچستان آزادی کے وقت چیف کمشنر لیول کا پروونس ہے اور اس کو ہم ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں. بلوچستان کو گورنر پہلی مرتبہ کب ملا؟ 1 جولائی 1970 تھینکس ٹو جنرل یحییٰ خان. اس نے اس کو صوبے کی حیثیت دی اور اس کو گورنر ملا. بلوچستان اس وقت دو حصوں پر تقسیم تھا. ایک تو یہ تھا کہ اس میں کچھ برٹش ٹیریٹریز تھی یہاں ملا کر اور باقی چھوٹی بڑی اس میں قلات اور مکران اور لسبیلا یہ اسٹیٹس تھے، ان اسٹیٹس پر مشتمل تھا. تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے. یہاں جو ڈائریکٹ برٹش رول تھا جہاں کوئٹہ میں اور چاغی کے علاقوں میں وہاں کوئٹہ میونسپلٹی کے جو اراکین تھے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور یہاں جو باقی ریاستی ہیں ان کا ایک جرگہ تھا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جرگہ کے اراکین کس کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اگلے آرٹیکل میں NWFP کی بات ہے. آرٹیکل 2 اور سب پارٹ تو اس میں NWFP کی بات ہے کہ ریفرینڈم وڈ بی ہیلڈ اوور ہیئر. اب یہ مسئلہ ہے کہ دیگر صوبوں میں مستقبل کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین کر رہے ہیں. یہاں ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے اور ریفرینڈم میں چونکہ ووٹرز کی تعداد اس زمانے میں کم تھی، بہت گنے چنے لوگ ووٹ کے اہل تھے اور 5,72,000 ووٹرز ور رجسٹرڈ ایٹ دیٹ ٹائم اور ان 5 لاکھ کے 50% سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، تقریباً 2,89,000 لوگوں نے، اور اس میں سے 2,500 کے علاوہ باقی ساروں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا. اب یہاں صوبے میں حکومت قائم ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہے جس طرح دیگر صوبوں میں ہے اور یہ صوبہ چیف منسٹر بھی رکھتا ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی رکھتی ہے اور یہاں اس وقت کی جو حکومت ہے وہ خدائی خدمتگار کی ہے جس کو ریڈ شرٹس یا سرخ پوش انگریز بولا کرتے تھے اور یہ خان عبدالغفار خان کی ایک تنظیم تھی اور خان عبدالغفار خان کا بھائی اس صوبے کا چیف منسٹر تھا. یہ بھائی کو منسٹر بنانا اور بیٹے کو وزیر بنانا یہ قصے ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کافی پرانے ہیں اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ خان عبدالغفار خان پارٹی کا ہیڈ ہے تو اپنے بھائی کو چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا۔ ڈاکٹر خان صاحب اس کو عموماً بولا کرتے ہیں اور بعض حوالوں سے اس کا نام خان عبدالجبار خان ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، اس کا نام خان عبدالجبار خان نہیں ہے بلکہ اس کا نام ڈاکٹر خان صاحب ہے۔ بہرحال قرین قیاس یہ ہے کہ اس کا نام خان عبدالجبار خان ہی ہوگا، کیونکہ ان کے والد کا نام خان بہرام خان تھا، تو بہرام خان اپنے ایک بیٹے کے نام خان عبدالغفار خان رکھ رہے ہیں اور دوسرے کے لیے ڈاکٹر خان صاحب رکھیں گے۔ ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنے، خان تو سارے تھے، صاحب شاید لوگ ریسپیکٹ سے بولتے ہوں، تو اس میں تو اوریجنل نام کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو سارے ٹائٹلز ہیں، ڈاکٹر بھی ٹائٹل ہے، خان بھی ٹائٹل ہے، صاحب بھی ٹائٹل ہے۔ تو اب منطقی لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، لیکن منطقی بات یہ ہے کہ اس زمانے کا ایک ہوشیار جاگیردار اپنے ایک بیٹے کے لیے خان عبدالغفار خان کا نام تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لیے صرف خان رکھتا ہے، صاحب لوگوں نے کہا ہوگا، اور ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنا۔ بہرحال ہی واز پاپولرلی نون ایز ڈاکٹر خان صاحب، یعنی کہ یہ نام اس کا اتنا مشہور ہوا کہ اپنا نام دب کے رہ گیا ہے۔ یہ تو آپ اس کے کوئی تعلیمی ریکارڈ تک دسترس کرنا ہوگی اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ ہمارے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس کے ہیں بہت بڑے عزیز، یہ ایسے وائس چانسلر ہیں جس نے نہ پی ایچ ڈی کی ہے نہ پروفیسر ہیں، لیکن سیاسی اثر رسوخ سے وائس چانسلر بن چکے ہیں، تھے بلکہ 2 یونیورسٹیوں کے۔ وہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہو جاتے ہیں تو عموماً وہ اچھی پوسٹوں پہ رہتے ہیں اور 3rd ڈویژنر انسان تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام خان صاحب تھا، لیکن ان کی کریڈیبلٹی بہت مشکوک ہے۔ یہاں باچا خان نے بنو میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ the people of NWFP should be given a 3rd option۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہاں اسمبلی سے کیوں نہیں پوچھتے، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو 3rd آپشن دیا جائے، اور 3rd آپشن کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان اینڈ انڈیپینڈنٹ، علیحدہ، ان سے علیحدہ۔ تو انگریزوں نے کہا کہ there is no 3rd آپشن، آپ کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا، آزاد رہنا آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی انگریز ریاستوں کو آزاد رہنے کی تھوڑا راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ آزاد بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس صوبے کو آزاد رہنے کا راستہ وہ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے جو خدائی خدمتگار تحریک کے لیڈران تھے اس وقت، جن کی سیاسی افیلیشن انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھی، تو یہ لیڈران ان سے بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ you have thrown us to the wolves۔ اور کانگریس جو بذات خود تو سرے سے پاکستان کے حمایتی بھی نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کو بھی تسلیم کر لیا، اور وہ حکمرانی کے شاید شوقین ہو چکے تھے بہت زیادہ، جب انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ سمجھ لیا تھا، جس کو وہ ایک مذہبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھتے تھے، تو ان کو NWFP کے لوگوں کی کیا یاد ستاتی تھی۔ بہرحال کانگریس نے خدائی خدمتگار کا ساتھ نہیں دیا، خدائی خدمتگار نے 21 جون کو فیصلہ سنایا اپنا بنو میں، بنو ریزولوشن اس کو بولتے ہیں، اور بائیکاٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے گئے۔ اب جو ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے ہیں وہ ٹوٹل ووٹس کے 50.45% ہیں، یعنی کہ 51% بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو اگینسٹ پاکستان ہے اس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے، مطلب ہے کہ 99% ووٹس پاکستان کے فیور میں، 1% ووٹس ہندوستان کے فیور۔ پھر آگے آرٹیکل جو ہے نمبر 5، دا گورنر جنرل، سیکشن 5 بولتے ہیں اصل میں، یہ انگریز ہیڈ جو تھا ہندوستان میں وہ گورنر جنرل کہلاتا تھا، کیونکہ ابتدا میں انہوں نے یہاں صوبے بنا رکھے تھے اور ان صوبے کے ہیڈ کو وہ گورنر بولتے تھے۔ صوبے کا نام بھی شروع میں نہیں تھا، پریزیڈنسی بولا کرتے تھے۔ بہرحال پھر جب صوبوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر ان میں ون آف دیم واز نون ایز گورنر جنرل، اور پھر 1857 میں جب برطانیہ کے ماتحت آیا ہندوستان تو پھر یہ گورنر جنرل وائسرائے بھی کہلانے لگا، لیکن اس ایکٹ میں کوئی بھی لفظ وائسرائے کے نام سے نہیں۔ جو انگریز گورنر جنرل کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی صرف گورنر جنرل کہا ہے، وائسرائے کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور باقی جو اپوائنٹڈ ڈے کے بعد جو گورنر جنرل بنے ہیں، لائک جناح بیکیم دا گورنر جنرل، تو اس کو تو وائسرائے ضروری بات ہے، اس کو نہیں کہا گیا، تو ہی واز ان اے سینس وائسرائے، لیکن کسی بھی گورنر جنرل کے لیے وائسرائے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس ایکٹ نمبر 5 نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں ایک گورنر جنرل ہوگا اور
وہ ہز میجسٹی بادشاہ صاحب ہیں ابھی انگلستان میں. کبھی ملکہ رول کرتی ہے، کبھی بادشاہ رول کرتے ہیں. 1947 میں بادشاہ کا نام کیا ہے انگریز بادشاہ کا؟ یس، جارج سکس واز دا کنگ آف انگلینڈ اینڈ امپرر انڈیا بھی ہے اور برطانیہ کا بھی ہے، اور جب برطانیہ کا ہے تو یہاں کا بھی ہے. کون اپوائنٹ کرے گا گورنر جنرل؟ ہز میجسٹی اپوائنٹ کرے گا، اور ہز میجسٹی کے نام پر یہ گورنر جنرل حکمرانی کرے گا. اور آگے بھی کچھ اس قسم کے ہیں گورنر جنرل جو قوانین وغیرہ پہ دستخط کریں گے تو ہز میجسٹی کے نام پہ وہ جاری ہوں. اگرچہ ہز میجسٹی کا ہندوستان کے افیئر سے تعلق ختم ہونے والا ہے، برائے نام تعلق ہے، لیکن اس برائے نام تعلق سے بھی کہ ایک تو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ڈومینین سٹیٹس دیا، پھر جو گورنر جنرل ہے وہ اس کو یہاں کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو وہ انگریز کا نامزد کردہ ہوگا. اب اگر یہ گورنر جنرل استعفیٰ دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ پھر بھی بادشاہ، یا اگر ملکہ ہے تو ملکہ کو دے گا. کہ جب ملکہ یا بادشاہ اس کو اپوائنٹ بھی کر رہی ہے، یہ ہمارے جو حکمران ہیں ہندوستان کے اور پاکستان کے، they were appointed for a time being by his majesty, not always. جب تک آپ اپنی لیے آئین نہ بنا ڈالیں تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. جب تک 1935 کا ایکٹ ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. تو انڈیا والوں نے تو 1950 میں اپنا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کرا دیا، لیکن پاکستان نے 9.5 سال اس پر لے لیے، اور 23 مارچ 1956 کو انڈیا کانسٹیٹیوشن کب لاگو ہوا؟ بالکل 26 جنوری 1950 کو وہ لاگو ہوا، اور وہ آئین ابھی تک ہندوستان میں ہے. بہت سی ترامیم ہوئی ہیں ان کی آئین میں بھی وقت کے ساتھ. کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ باڈی، اس میں چینجز آتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس سیکشن میں ایک بات یہ ہے کہ the same person can be the governor general of both the dominions. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ دونوں کا گورنر جنرل بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انگریز چاہتے تھے کہ اگر گورنر جنرل ایک ہوگا تو دونوں حکومتوں کو وہ کنٹرول کرے گا، اور ان کے آپس میں جو تقسیم ہے وسائل کی، ملٹری کی یا فائنینشیل کی یا دیگر جو بھی باتیں ہیں، تو وہ ایک آدمی ہوگا، لہذا وہ دونوں میں برابری کی بنیاد پہ اوورسی کرے گا اور کیئر کرے گا دونوں حکومتوں کا ایک جیسے. لیکن پاکستان میں جناح نے اس سے ایگری نہیں کیا، اور ہندوستان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل. یہ دیکھیں جب آزادی ملتی ہے، جس کو وہ لوگ اپوائنٹڈ ڈے بول رہے ہیں اور ہم انڈیپینڈنس ڈے بولتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں اس وقت. بلوچستان میں تو گورنر ہی نہیں ہے، تو 4 بج گئے. 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے گورنر انگریز ہیں آزادی کے بعد بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کنٹینیو کر رہا ہے ان سینس. آئین بھی انگریزوں کا ہے 1935 کا. 4 میں سے جب آپ کے 3 گورنر، سندھ کا گورنر لوکل ہے، باقی NW پنجاب اور بنگال کا گورنر انگریز ہے، تو یہ کیا نظر آتا ہے کہ دس از اے کنٹینیویشن. آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انگریز ہیں، دیگر افسران جو ہیں وہ بھی انگریز ہیں. مطلب ہے کہ دس واز جسٹ اے ریپلیسمنٹ آف رولرز فرام دا فارنر رولرز ٹو دا لوکل رولرز. فارنر رولرز کی حکومتیں ختم ہوئیں اور لوکل لوگ اس کی جگہ آ گئے. باتیں کم و بیش وہی ہیں. نمبر 6 لیجسلیشن کے بارے میں ہے. ہندوستان میں انتخابات ہوئے تھے 1945-46 میں، اور یہ انتخابات کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے تھے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہمارے ہاں دستور ساز اسمبلی یا آئین ساز اسمبلی کہتے ہیں. اسمبلی کی 2 قسمیں ہیں، ایک دستور ساز کہلاتی ہے اور ایک قانون ساز. قانون ساز اسمبلی، جس کو پاکستان میں پارلیمنٹ بولتے ہیں، یہ ملک کے لیے قوانین بناتی ہے، اور دستور ساز اسمبلی جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بولتے ہیں، یہ ملک کے لیے دستور بنائے گی. تو دستور ساز اسمبلی ملک میں اس وقت ہوگی ملک میں جب دستور نہیں ہو، لیکن جب ایک دفعہ دستور بن جائے تو پھر اس دستور ساز اسمبلی کا نام تبدیل ہو کے قانون ساز اسمبلی بن جائے گا، کیونکہ اس کا کام اب آئین بنانا نہیں رہا. 1945-46 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ دستور ساز اسمبلی کے لیے، بیکاز دس اسمبلی واز مینٹ ٹو ڈیولپ اے کانسٹیٹیوشن فار انڈیا. لیکن وہ تو نہیں ہو سکا، اور انڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اب جو ممبران پاکستان کے اندر ہیں تو وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اراکین ہیں. اب دس اسمبلی ہیز ٹو پرفارم ڈوئل فنکشن. ڈوئل فنکشن کیا ہے؟ اب یہ ایک طرف دستور سازی کا کام بھی جاری رکھے گی، دوسری طرف یہ قانون سازی بھی کرے گی، روٹین کے معاملات بھی حل کرے گی، اور ملک کے لیے آئین بھی لیکن جس دن آئین بن گیا
گیا، یہ پورشن ختم اور یہ جاری رہے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان میں جو لیجسلیچر اسمبلی ہے وہ اس ملک کے لیے قانون سازی بھی کرے گا، اور آرٹیکل 6 میں یہ لکھا ہے کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی آف آئیدر ڈومینین would have full power to make any law، وہ کوئی بھی لا بنا سکتے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنس کی نشانی ہے کہ ان کی اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی لا بنائیں، ایون a law against the English law۔ یہ ایک آزادی کی جو بات ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک تو انگریز کا قانون یہاں آگے چلنے والا نہیں ہے آفٹر اپوائنٹڈ ڈے، اور یہ لا جب بنیں گے تو کس کے نام پہ بنیں گے؟ ہز میجسٹی گورنر جنرل سائن کرے گا ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، لیکن ہز میجسٹی کے نام پہ یہ لاز بنیں گے۔ نمبر 7 یہ اسٹیٹس کے بارے میں، جس کو پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں، شاہی ریاستیں، اس کے ساتھ the treaties and the agreements with the head of the princely states lapse on the appointed day۔ appointed day سے اس کے ساتھ جو تاج برطانیہ کے معاہدے تھے وہ ختم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد بھی کو ایک ہاتھ میں آزادی ملی، لیکن دوسرے ہاتھ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو تجویز پیش کی کہ آپ کسی ملک میں شامل ہو جائیں، آئدر ود انڈیا اور پاکستان، اور دوسرے ہاتھ میں ان کو ڈرایا بھی کہ اگر آپ کسی ملک میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دولت مشترکہ میں کامن ویلتھ میں ہم آپ کو ممبرشپ نہیں دیں گے۔ کامن ویلتھ میں وہ ممالک شامل ہو رہے تھے جو برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں، کامن ویلتھ میں ممبرشپ اس کے لیے اس بات کی نشاندہی تھی دس کنٹری ہیز بین ریکگنائزڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائبل ہیڈز جو ہیں یہ تو پرنسلی اسٹیٹس کے چیفز ہیں، اور ٹرائبل پرسن لکھا ہے، ٹرائبل امپورٹنٹ پرسن، ہمارے ہاں اس کو ملک یا ملکان بولتے ہیں پلورل۔ ان کے ساتھ جو انڈیویجولز کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو ٹرائبل ایریاز جو ہیں ہمارے فاٹا جو کہلاتے تھے 2018 تک، ان کے ملکان کے ساتھ جو ٹریٹیز تھی برطانیہ کی وہ بھی ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد 7 ہی کی کنٹینیویشن ہے کہ ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے یہ لیپس ہو جائے گا، اور برطانیہ کا جو ملکہ ہے یا جو بادشاہ ہے ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے یا انڈیائی امپریٹر ٹائٹل بھی رکھتے تھے، تو یہ دونوں ٹائٹل اس کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب انڈیا اس کے ماتحت نہیں ہے، لہٰذا یہ ٹائٹل رکھنا بادشاہ سلامت کے لیے مناسب نہیں۔ نمبر 8 میں ہے کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، جو بات پیچھے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ ہی قانون سازی کرے گی، اور ایکچولی نمبر 6 میں یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اگینسٹ دا برٹش لا کوئی لا بنا سکتی۔ 8 میں یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے ایز اے لیجسلیٹو اسمبلی بھی فنکشن کرے گی، ڈوئل فنکشن اس کا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لاز بنیں گے اسی میں دیٹ وڈ بی نیئرلی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا، جو لاز بنیں گے یہ نیئرلی ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوں گے، اس کی مناسبت سے ہوں گے۔ اگلے نمبر 9 میں کہ گورنر جنرل جو ہے ہیز اسپیشل پاورز ٹل 31 مارچ 1948۔ گورنر جنرل کو قانون سازی میں کچھ اسپیشل اختیارات دیے گئے ہیں، ہر معاملے میں نہیں، وہ معاملات پہلے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ معاملات میں گورنر جنرل خاص پاور رکھتے ہیں اور کہ وہ قانون سازی کا کر سکیں، یعنی کہ دا آرڈر آف اے گورنر جنرل وڈ بی ایکول ٹو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، وہ قانون کا درجہ رکھتا ہوگا، مگر کب تک؟ یہ 31 مارچ 1948 تک ہے۔ اب اگر گورنر جنرل کوئی آرڈر ایشو کرتا ہے بٹ دس آرڈر مسٹ بی نیئرلی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا 1935، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کا آرڈر ایشو کر سکے گا، جب تک اپنے لیے آئین نہیں بنایا ہے تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بہت بڑی روگردانی نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ اپنے لیے آئین بنائیں، اپنی مرضی ہے جو بھی کریں، لیکن جب تک آئین نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ارد گرد آپ کے اختیارات ہیں۔ آرٹیکل آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے، کیونکہ آرم فورسز نے برطانیہ کی جو ایکچول خدمت کی ہے وہ آرم فورسز نے کی ہے۔ ہندوستان پر برطانیہ کس کی مدد سے حکومت کر رہا ہے؟ آرم فورسز کی وجہ سے کر رہا ہے۔ they were ruling India with the help of the armed forces and they were ruling even، یہ تو انڈین آرمڈ فورسز تھے جس کی مدد سے انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی ہندوستانیوں کو مختلف فرنٹس پہ بھیجا، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو
مختلف فرنٹس پہ لڑنے کے لیے بھیجا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں آرم فورسز کا پلان کیا ہے. سیکشن 10, 11, 12, 13 میں بہت زیادہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں. پھر آگے نمبر 14 سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا. سیکرٹری سے مراد منسٹر ہے. منسٹر فار اسٹیٹ یہ لندن میں ایک منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے جس کے ہاتھ میں ہندوستانی امور رکھے جاتے تھے. یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اس کو ایز سچ مدت کے لیے رکھیں گے تاکہ جب یہ سیٹلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تب تک اگر اس کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو تب تک اس کی پوزیشن رہی. آگے 18 میں سیکشن 18 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی طرف اشارہ ہے. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد کیا ہے کہ جس کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 کو منعقد ہوا ہے. جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی 46 میں اور اس کا پہلا اجلاس دسمبر 1946 کو ہوا تھا. تو یہ ایکٹ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد وہ اسمبلی, مطلب یہ ہے کہ کوئی ابہام نہ رہے, ایکسپلین کر دیا ہے. اور وہ آخری جو 20th ہے نیم آف دا ایکٹ, یہ ایکٹ کو نیم دے رہا ہے اور نام کیا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. ہم نے اس ایکٹ کے جو ریلیونٹ سیکشنز تھے اس پہ تھوڑی بہت بات کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور ہم نے یہ جانا کہ پاور واز ٹرانسفرڈ ٹو دا انڈینس آن 15th of August through Indian Independence Act 1947 and Pakistan and India were given the status of dominion, and actually this was the partition of two provinces, Bengal and Punjab. These two provinces were partitioned. They were divided into two, and as a result the people migrated from one part to another and from another to this part, and many fatalities and casualties happened, and the people which were united, especially in these two provinces, they were divided and they suffered a lot. Till they somehow are suffering, they are far away from their relatives and they are far away from their beloved people. So this was Indian Independence Act and it granted independence to Pakistan. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن پوچھیں. گورنر جنرل کے حوالے سے کوشچن ہے, اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں کا گورنر جنرل ہوتا تو اس سے کیا اثر پڑتے ہیں آج کا جو حالات کشمیر کے حوالے سے, کیا وہ پاکستان کے ساتھ پھر مساویانہ سلوک کرتے؟ اب کیا ہو سکتا تھا, ماؤنٹ بیٹن کے کیا ارادے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے فرینڈ آف نہرو اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن بہرحال انگریز کی یہ پالیسی تھی. جب بنگال کو انہوں نے 2 حصوں پہ ڈیوائڈ کیا تو دونوں کے لیے گورنر رکھے, لیکن دیر واز اے سپریم گورنر جو دونوں حصوں کو دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح جو آرمیز ہیں دونوں ڈومینینز کے, لیکن دیر واز اے سپریم کمانڈر, دونوں آرمیز کا ایک سپریم کمانڈر بھی ہے. اسی طرح ہمارے جو بعض ادارے ہیں آج کل بھی جس کے 2 برانچز ہوتے ہیں اداروں کے, تو اس ایک ادارے کا بھی ہیڈ ہے دوسرے کا, لیکن پھر ان کا ایک سپریم ہیڈ بھی حکومت بنا دیتی ہے تاکہ ان کے معاملات آپس میں اسموتھ رہیں. تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ if there were to be a supreme commander in a shape of Lord Mountbatten جو دونوں ممالک کی بہتری کا سوچتے, تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. شاید اس وقت ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو ماؤنٹ بیٹن پر اتنا اعتماد نہیں تھا, شاید وہ پرو کانگریس تھا اور یہی خوف تھا, اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اگر بنتے اور وہ نیتی سے بھی کام کرتے تو لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل اس وقت سیٹل ڈاؤن ہو جاتے. سر NWF اسمبلی کو ووٹ کا حق نہ دے کر ان لوگوں کے موقف میں کتنی حد تک سچائی ہے یا ثابت ہوا ہے کہ انگریز واقعی یہ جو KP کا علاقہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ یا ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا کہ وہ فیوچر میں کمیونزم کے خلاف استعمال کرے؟ انگریز ایکچولی وہ تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی چاہتے تھے اور ڈیوائڈ اینڈ رول بھی چاہتے تھے, لیکن اسٹل دے ور ناٹ ان فیور آف بلکنائزیشن. وہ اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں بھی ڈیوائڈ کر کے نہیں جانا چاہتے. تو اس وجہ سے انہوں نے 3rd آپشن کی مخالفت کی, اور یہ 3rd آپشن اگر ہوتا تو اس سے پاکستان شاید بہت کمزور ہو جاتا, کیونکہ کشمیر پہ بھی اگر ہندوستان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کشمیر ہیز اے جوائنٹ باؤنڈری ود NWFP. میں میپ کی مدد سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ NWFP ہے, یہ کشمیر ہے, یہ انڈیا ہے, دس از افغانستان, this is Tajikistan,
مثال کی باتیں ہیں. اب اگر NWFP کو آزاد ملک کی حیثیت مل جاتی اس وقت مشکل بھی تھا, چھوٹا ملک ہے, پاکستان کی اکانومی ابھی تک راہ راست پر نہیں آ سکی. پھر جس ملک کا اپنا سی پورٹ بھی نہ ہو بلوچستان تک اگر یہ ایکسٹینڈ کرتے پھر کیا بچتا پاکستان میں. تو سپوز اگر یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جاتا اور کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ بن جاتا, ہندوستان would have access to افغانستان and even to Soviet Union, اور پاکستان کو وہ اس کو سینڈوچ بنا دیتا. مطلب ہے کہ یہاں سے بھی پرابلم بناتے, یہاں سے بھی پرابلم. تو انگریز چاہتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ہو, لیکن وہ بلکنائزیشن بھی نہیں چاہتے تھے. آفٹر آل ان کے اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ مقاصد تھے, اور یہاں کے جو رولرز بننے والے ہیں ان کے انگریزوں سے اچھے روابط تھے اور تعلقات تھے, تو وہ ان کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں تھرڈ آپشن ایٹ دیٹ ٹائم, میری یہ سوچ ہے کہ واز ناٹ اے گڈ آپشن. اگرچہ ہمارے جو بھائی رہنما تھے اس وقت انہوں نے اس کو بہت برا مانا, لیکن اگر تھرڈ آپشن مل جاتا تو خیبر پختونخوا یا NWFP کی حیثیت بہت کمزور ہوتی. اگر آپ کا کویشچن نہیں ہے تو اجازت دیجیے گا.